You are watching Poonch Live. नाज़रीन आदाब, इंडियन आर्मी की जानिब से सुनकोट 6 सेक्टर में उलमाए दीन के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सुनकोट की दीगर मसाजिद से आए हुए उलमा हजरात ने शिरकत की। इस मीटिंग में प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज पूंछ मुशर्रफ हुसैन शाह, डीडीसी मेंबर सोहेल मलिक, कमांडर 6 सेक्टर और दीगर आर्मी ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में माशरे में चल रही बुराइयों पर बात की गई और खासकर यूथ को नशे से किस तरह बचाया जाए, इस पर भी गौर खोज किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस तरह की मीटिंग का इनकाद पहली बार किया गया, जिस पर मकामी मौलाना हजरात ने मसरत का इजहार किया और आर्मी का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं पूंछ लाइव की ये खास रिपोर्ट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد کہ ہمارے کمانڈر صاحب جو یہاں پر لاسٹ دسمبر میں آئے تھے تو ان کی بڑی ایک خواہش تھی کہ سب لوگوں سے میں ملوں، اور جیسے ہی وقت ملا انہوں نے سرپنچ حضرات، ڈی ڈی سی کے ممبر، ہر پنچایت میں، سول سوسائٹی میں، ہر جگہ میں وقت نکال کے گروپ میں جا کے ملاقات کی اور اپنا ایک ویژن رکھا اور انہوں نے یہ بتایا۔ اور بڑی ان کی یہ خواہش شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی ہماری ملاقات ہوئی کہ میں کیوں نہ ہم آپ کے یہاں جو علماء کرام ہیں، جو امام و خطیب ہیں، ان سب کو اکٹھے بلا کے، پہلے پروگرام یہ تھا کہ ہم منڈی سے تک بلائیں گے سب، لیکن پھر تھوڑا حالات کی وجہ سے، تھوڑا ٹائم کور ہونے کی وجہ سے، پھر یہاں پر جام لگنے کی وجہ سے بھی، تو مختصر کر کے ہمارے سپریم کورٹ کے سب علماء حضرات آپ کو یہ دعوت دی ہے۔ جو ہمیں ایک پیغام ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، وہ نیکی کی طرف بلانے کا اور برائی سے روکنے کا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اب ہم کو جو ڈائریکشن دی گئی تھی وہ ہمیشہ کے لیے ڈائریکشن ہے، اور اس میں جو ہمارا عمل ہے، جس کے لیے ہمیشہ آپ پہلے سے ہی دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم کو اس دن کی تیاری کرنی ہے، کہ جس کے لیے قرآن کے اندر رب نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور وہ جب زلزلہ آئے گا اس دن کا ذکر کرتا ہے رب کائنات، اور پھر فرماتا ہے کہ اس دن کو تم ذہن کے اندر رکھو، وہ بالکل قریب آ رہا ہے کہ جب رب کائنات ارشاد فرمائے گا ارشاد فرمائے گا کہ اب مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ آج کے دن تم مجرموں، تم گناہگاروں الگ ہو جاؤ، میں نے تمہیں پہلے نہیں بتا دیا تھا کہ تمہارا یہ جو شیطان ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کی پیروی مت کرو۔ اور اس دن ہم کو جواب دینا ہے، اور جواب اس بات پہ دینا ہے کہ جو ہم کو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہم کو سونپی گئی تھی، اور خصوصی طور پر جو آپ کو سونپی گئی ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایک منصب موجود ہے، اور جو بھی علماء مسجدوں کے اندر رہتے ہیں، مدرسوں کے اندر رہتے ہیں، ان کا ایک منصب ہے جس کی ذمہ داری ہم سے زیادہ ان کی بنتی ہے۔ سنت رجسٹرڈ صوبہ جموں کی طرف سے، اس کے ضلع کے نائب صدر ہونے کی حیثیت سے میں کمپنی کمانڈر صاحب آپ کو اور آپ کے پورے بریگیڈ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم سب کو یہاں بلایا، انوائٹ کیا، اور ہمیں مل بیٹھ کر کے جو ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر کرنی تھی اس کا موقع ملا۔ لیکن میں اپنی جماعت کی بات کروں گا، جو ہماری جماعت اہل سنت، جس کا سلسلہ تصوف سے ہے، جو پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا، اولیاء اکرام کے ماننے والے، چاہے خواجہ غریب نواز ہوں کا یہ دیگر جتنے بھی اولیاء ہیں، بابا غلام شاہ بادشاہ یہاں قریب ہے وہ لے لیجئے، گونتریاں بارڈر میں سائیں بابا سرکار ہوں، سرن کوٹ میں سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری ہوں،
کہ جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں ان کی ماننے والوں کی جماعت کا نام یہ سلسلہ یہاں سے لے کر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جاتا ہے. اس جماعت کو جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے. یہ جماعت اہل سنت ملیٹنسی دور میں بھی اپنے وطن کے ساتھ تھی اور فوج کے ساتھ تھی, اور الحمدللہ میں ڈنکے کی چوٹ پر آپ کے اسٹیج سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت راجوری پنچ کے اندر جماعت اہل سنت 98% موجود ہے. آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں جتنے علماء ہیں ذرا بتاتے ہیں. 98% لوگ جماعت اہل سنت کے ہیں اور یہ تصوف اور صوفیہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ہمیشہ فوج کا ساتھ دیا ہے ہر موڑ پر, تبھی بغیر ملے ہوئے, صحیح کہا تھا آپ نے ڈپٹی سی او صاحب نے کہ فوج 4 5 10 ملیٹنٹ 20 مار لے گی لیکن جڑ سے فوج نہیں اکھاڑ سکتی. جڑ سے ملیٹنسی تب ختم ہوتی ہے جب عوام اور فوج دونوں ملا کرتی ہے, اور یہ ساتھ فوج کو شروع سے یہاں ہماری جماعت اہل سنت کا ملتا رہا. بغیری صاحب نے تمام علماء کو یہاں پر بلا کر کے ایک میسیج دیا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے سے برائیاں ختم کرنی ہیں, اور جب تک ہم سب مل کر کے یہ برائیوں کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی ہیں. اور اسی لیے یہ اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں, اور اسی لیے کہا تھا علامہ ڈاکٹر اقبال نے, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں پہلی بار زندگی میں اتنے ان لوگوں کے بیچ میں ہوں جو ایک اسکالر ہیں. تو میں کوئی بڑی بات نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ. آپ لوگوں کے پاس زیادہ تعلیم ہے اس چیز کی, میرے پاس اس چیز کی تعلیم نہیں ہے. تو آپ لوگوں کے اوپر بہت بہت ذمہ واریاں ہیں. ٹھیک, اب ہماری بات چیت کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ لوگوں نے سب نے بولا کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ترٹیاں, کچھ غلط چیزیں آ رہی ہیں اور آپ نے ان کو ختم کرنا ہے. میں اس چیز سے بالکل سہمت ہوں, مگر میرا کوشچن یا میں اپنے دماغ سے لڑتا رہتا ہوں, اپنے دماغ کے ساتھ بحث کرتا رہتا ہوں کہ کیا یہ ہمارا راستہ ہونا چاہیے کہ سماج میں ترٹیاں ہیں اور ہم نے ان کو ختم کرنا ہے, کہ ہمارا یہ وچار ہونا چاہیے کہ یہ سماج میں ترٹیاں آ کیوں رہی ہیں, ہم ان کو کیوں آنے دے رہے ہیں. جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے تب تک یہ ترٹیاں آتی رہیں گی اور ہم ان سے پھر لڑائی کرتے رہیں گے. ابھی ڈرگس کا مسئلہ لے لو, میں بالکل آپ سے سہمت ہوں کہ اس کے لیے پولیس کو اور سول ایڈمنسٹریشن کو, آرمی کو, وہ جو سادھن ہے اس کو بند کرنا پڑے گا. مگر میں اس سے سہمت نہیں ہوں کہ اگر وہ بند ہوگا تبھی یہ ڈرگس بند ہوگا. اگر اس کی ڈیمانڈ, یہ تب بند ہوگا جب اس کی ڈیمانڈ بند ہوگا. نہیں تو آج کل کے دنیا میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہ چیز پیدا ہوگی اور ادھر پہنچے گی.